دیکھیے تغیر زمانہ سے بہت سی چیزیں بدلتی ہیں، ہم اور آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری وہ رسم و رواج جو پہلے تھی، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اب ہم اور آپ تسلیم کرنے کے لیے بے راضی نہیں ہیں۔ ہم ان کو دقیانوس کہہ دیتے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بہت سے ہمارے عادات و اطوار ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ایجادات نہیں تھیں، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پہلے اس اعتبار سے چلتی ہیں، اب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اب اعتبارات کے اندر فرق آئے گا۔ تو تغیر زمانہ سے چیزیں بدلا کرتی ہیں کہ اس کے اندر کسی کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے۔ بس دیکھنا یہ چاہیے کہ تغیر زمانہ سے جو چیزیں بدلی گئی ہیں اس کے اندر بھلائی ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تھا اور پھر آپ نے ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، تو معاملہ یہ تھا کہ ایک کثیر تعداد میں ان صحابہ اکرام کو شہادت نصیب ہوئی تھی جو صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے، جو صحابہ اکرام قاری قرآن تھے۔ اور اس زمانے میں قرآن اس طرح موجود نہیں تھا، وہ کوئی بندہ چمڑے پر لکھ کر رکھا ہوا تھا، کسی نے پتھر پر تراشا ہوا تھا، کسی نے کہیں رکھا ہوا تھا، اور یاد کرنے کا واحد ذریعہ وہ دل کے اندر ہی تھا کہ صحابہ اکرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی حفاظت کا یہی ذریعہ تھا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، معاملہ یہ ہے کہ اتنے کثیر صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اگر اور جنگوں کے اندر ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ آ جائے گا۔ تو آپ ایک کرم یہ فرما دیجئے کہ قرآن کو آپ ایک کتابی صورت میں جمع فرما دیجئے۔ جب آپ کے سامنے یہ بات آئی تو روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، میں کیسے کر لوں کہ حضور نے تو نہیں فرمایا۔ اگر یہ کام اتنا اہم ہوتا تو حضور فرما دیتے نا، اگر یہ کام اتنا ہی ضروری ہوتا تو حضور کر دیتے، جب حضور نے نہیں کرا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے متعلق ہے کہ ان کی زبان پہ جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مرتبہ نبوت پر فائد اللہ تعالی عمر بن خطاب کو عطا فرماتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ بات صحیح ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، مگر الفاظ یہ ہیں کہ واللہ ہوا خیر، کہ خدا کی قسم اس کام کے اندر صرف اور صرف بھلائی ہے، کچھ اور نہیں ہے، صرف بھلائی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قاعدہ سمجھا دیا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ تھا کہ نہیں تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام میں بھلائی ہے کہ بھلائی نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، دیکھا یہ جائے گا کہ بھلائی ہے کہ بھلائی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب الفاظ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے مجھے انشراح صدر نصیب ہوا کہ میرا سینہ کھل گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو روشن فرمائے کہ تو نے میرے سینے میں کشادگی نصیب فرما دی۔ تو اسلوب بھی سمجھا دیا کہ بھلائی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ وہ تھے کاتبان وحی میں سے تھے، جب کوئی وحی آتی تھی لکھتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا کہ ہم آپ کو اس کام کا ہیڈ بناتے ہیں کہ آپ ایک مجلس بنا لیجئے، ایک شورا بنا لیجئے اور شرائط بیان کر دیجئے کہ ان شرائط پر جب کوئی بندہ کہے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو تسلیم کرنے میں، رد کرنے میں، قبول کرنے میں ہم آپ کو ہیڈ بناتے ہیں کہ آپ ایک مجلس بنا کے یہ سارا معاملہ کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا مجھ سے وہ کام
کیوں کروا رہے ہو جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، جو حضور نے نہیں کیا مجھ سے کیوں کروا رہے ہو؟ تو پھر اب وہاں صرف حضرت عمر بن خطاب کا جواب تھا، اب یہاں شیخین کا جواب ہے واللہ ہوا خیر، تسلیم کرتے ہیں حضور نے نہیں کرا، مگر خدا کی قسم صرف اور صرف بھلائی ہی کا کام ہے، صرف بھلائی کا کام ہے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو تر و تازہ رکھ دے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر کشادگی نصیب فرما دیا۔ تو اب وہ قرآن کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ تغیر زمانہ سے چیزیں بدلتی ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس زمانے میں کیا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھلائی ہے کہ اس کے اندر برائی ہے۔ اگر برائی ہے تو پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس کو ہٹا دو، اگر خیر ہے بھلائی ہے تو اس کو اپنا لو۔ کہ ہم یہاں بیٹھ کر اگر اکرم صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما دے، ان کو قبر کے اندر راحت اور سکون عطا فرما دے، تو حدیث رسول میں آتا ہے کہ بندہ مبتلا ہوتا ہے پریشانی کے اندر، مبتلا ہوتا ہے آزمائش کے اندر، اچانک اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درجہ بڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے مولا میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کرا کہ میرا درجہ بڑھ چکا ہے، میں نے کوئی ایسا فعل تو نہیں کرا کہ مجھے اتنا خاص مقام عطا فرما دیا ہے۔ رب پلٹ کر کہتا ہے کہ ہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے، مگر تیرے پیچھے والے بیٹھ کر تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کر کے تیرے درجے